حبیب صاحب، نواز شریف صاحب جب آئے الیکشن سے پہلے، الیکشن کی کمپین انہوں نے کوئی بہت زیادہ نہیں کی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم کے اطالیق کی حیثیت سے انہوں نے پنجاب میں اپنے کچھ خدمات سر انجام دی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھی کی پوزیشنز پر آ رہے ہیں اور وہ خود صدر بننے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ ان کا صدر بننا کس بات کی علامت ہوگا؟ جس دن ڈپٹی وزیر اعظم بنے تھے جناب اسحاق ڈار، تو میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ اب یہاں سے پی ایم ایل این اپنا روٹ بدلے گی اور ریکارڈ کی دوسری سائڈ لگا دے گی، جس کے اندر پرانا گانا ہے وہ ووٹ کو عزت دو، ٹھیک ہے؟ اب وہ پرانا گانا آپ تھوڑے عرصے میں سنیں گے۔ اچھا، جلد ہی ایس آئی ایف سی میں اور اسحاق ڈار صاحب میں کوئی نہ کوئی ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گا، وہ آپ تبھی آپ دیکھ لیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایس آئی ایف سی کے اوپر ہوگا یا کسی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ کھٹ پٹ ہوگی تو یکا یک حریت پسندی مسلم لیگ نون کی باہر آ جائے گی، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہے گی کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمیں پھر نکالا جا رہا ہے، ہمیں یہ کیا جا رہا ہے۔ رانا صاحب بھی تو اب ہو گئے نا، جی رانا صاحب بھی یہ کام کریں گے جی۔ اچھا، اب اور اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بےچارے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ آگ کہاں کہاں سے بجھائیں، تو لہٰذا اب شہباز شریف صاحب کی جو پالیٹکس تھی اس کو آپ سمجھیے کہ وہ دس از مطلب وہ یہاں پہ آ کے مشکلات کا نہیں، وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے، وہ فیز ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، وہ فیز شہباز شریف صاحب کا فیز از گیٹنگ اوور، اچھا، اور نواز شریف صاحب کا جو فیز ہے وہ اب ریسٹارٹ ہو رہا ہے۔ جو جاوید لطیف صاحب ابھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ چوتھی بار وزیر اعظم، میرا خیال ہے کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اگلی پارلیمنٹ سے، نہیں انہوں نے کہا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلی پارلیمنٹ، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ہدف مقرر کیا گیا ہے ہاں وہ موجودہ پارلیمنٹ کے اندر۔ اچھا جی، اچھا، یہ سب کچھ اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے۔ جی، اب آپ پوچھیں گی کہ جناب جو گورنر کے پی ہیں وہ کیوں آئے؟ ہاں بالکل، یہ بڑی کہ مولانا صاحب خود لاہور میں موجود ہیں اور گورنر کے پی آ کے ملاقات کریں نواز شریف صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر کے پی کو تبدیل کرنے کی بات چل رہی ہے۔ اچھا، اور میں اب آپ کو نام بتاؤں کہ کس نام پہ غور ہو رہا ہے زیادہ؟ کس نام؟ وہ ہے پرویز خٹک صاحب کا نام۔ اچھا جی، بیسیکلی پرویز خٹک صاحب بننا چاہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ نوکری بچاؤ مہم ہے۔ اچھا 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 اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گئی، یعنی وہ مولانا صاحب کا کوئی پیغام لے کر نہیں آئے، وہ اپنے مقصد کے لیے آئے۔ اچھا، اور ظاہر ہے مولانا کی آشیرواد تو ہوگی نا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں مذاکرات کے لیے مینڈیٹ دے دیا ہے، مذاکرات سب کے سامنے ہوں گے، کسی سے چھپ کر کچھ نہیں ہوگا۔ مذاکرات کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب، شبلی فراز، عمر ایوب، یہ تین لوگ ہی کیوں؟ دیکھیں ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ان تینوں کے پاس عہدے ہیں، وہ عہدے جو سسٹم کے اندر ہیں۔ اچھا، شبلی فراز صاحب قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ میں، بالکل، عمر ایوب صاحب قومی اسمبلی میں، اور وزیر اعلیٰ ہیں جناب گنڈا پور صاحب۔ ایک تو یہ سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ میسج دے رہے ہیں کہ آئی بلیو ان سسٹم، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس کو یہ دیکھیے کہ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح مذاکرات ہو جائیں، عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ود ان سسٹم پاور کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں، صحیح، اتھارٹی کے ساتھ۔ جی، اور بہت ہی ہاکش ویو ہے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ تو لہٰذا آپ آن دس اسکیل بھی دیکھیں تو ایک تین جو بنیادی گروپ کسی بھی ایشو پہ بن سکتے ہیں، ان تینوں گروپوں کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس کمیٹی میں موجود ہے۔ ٹھیک، اور بڑا سوچ سمجھ کے اس کا مطلب بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا۔ اور تیسری بات کہ مذاکرات جو ہیں وہ کب ہوں گے، کہاں ہوں گے، کس سے ہوں گے، اور کس سے ہوں گے، اس سوال کا جواب صرف ایک شخص پاکستان میں جانتا ہے۔ وہ کون؟ اڈیالہ جیل میں بیٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، قیدی نمبر 804۔